السلام علیکم۔ مسجد میں جاتے ہوئے آپ یوں ہی پورے جو اس کا انٹرنل کرائٹیریا آف جو قالین ہے، آپ یوں ہی اس پہ نہ چلنا شروع ہو جایا کریں۔ آپ جو ہی کسی بھی مسجد میں جائیں، ڈور سے جو ہی انٹر ہوں تو رائٹ سائڈ پر آپ اس پر چلیں، اور اسپیشلی ایک بات کو نوٹ رکھیں کہ جو سجدہ کرنے والی جگہ ہوتی ہے، آپ کے پاؤں اس جگہ پر نہ آئیں جہاں آ، لوگ ہاتھ رکھ کے نمازی سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے جو پاؤں دھلے ہوئے نہ ہوں، یا باہر سے کوئی جرمز آ جائیں، آپ کے اوپن چپل پہن کے آئیں آپ، تو کوئی جرمز وغیرہ آ جائیں، یا کوئی آپ کو ڈیزیز ہو اسکن کی، یا مائنر ہی ہو، ڈزنٹ میٹر، لیکن کوئی بھی، یا آ، مطلب آپ اپنے پاؤں جو ہے وہ اس جگہ پر نہ لگائیں جہاں سجدہ ہوتا ہے۔ خواہ آپ سب سے بیسٹ جو ہے وہ میں نے یہی آپ کو آئیڈیا دوں گا کہ جو ہی مین ڈور سے انٹر ہوں تو آپ فوراً جو رائٹ سائڈ ہے ڈور کے ساتھ، اس سائڈ پہ چل کے آگے سے جو ہے وہ جو اس کی صف کی لائن ہے اس پر چلنا شروع کر دیں، لیکن جہاں سجدہ ہوتا ہے، جہاں گھٹنے رکھے جاتے ہیں، جہاں ہاتھ رکھے جاتے ہیں، وہاں آپ جو ہے وہ ہاتھ نہیں، وہاں جو ہے پاؤں نہیں رکھیں، اور باقاعدہ سیف طریقے سے جہاں صف بنانے والی لائن ہے اس لائن پر چلیں، تاکہ پوری مسجد جو ہے وہ نمازیوں کے لیے بیسٹ رہے۔ دوسرا، کوئی بھی انسان جو ہے آپ اس کو ٹوکیں نہیں، کوئی مسجد میں آ رہا ہے اس کو بالکل نہیں ٹوکیں، خواہ وہ مریض ہے، خواہ وہ آ، مجبور ہے، ڈس ایبل ہے، جو کچھ بھی ہے، آپ اس کی ہیلپ کریں، نہیں کر سکتے ہیں تو خاموش رہیں، لیکن اس کو ٹوکیں نہیں کہ یہ چیز ہے، یہ ایسے کرو، یہ ویسے کرو، یہ ایسے نہ کرو۔ ایٹ لیسٹ وہ آ کے حاضری تو لگا رہا ہے نا اللہ کے دربار میں، وہ آ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، جو کچھ بھی اس کو آتا ہے، جیسے بھی وہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور بیٹھ کے پڑھتا ہے، اور کھڑے ہو کے پڑھتا ہے، یا جس بھی کنڈیشن میں، ایون وہ اگر اتنا بھی معذور ہے کہ وہ مسجد نہیں پہنچ سکتا تو وہ گھر میں لیٹ کر بھی پڑھ سکتا ہے، اپنے ہاسپٹل کے بیڈ پہ لیٹ کے پڑھ سکتا ہے، اشاروں سے پڑھ سکتا ہے، اشارے نہ بھی کرے تب بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم جو کرٹیسائز شروع کر دیتے ہیں نا کہ یہ فلانی چیز فرض ہے، فلانی فرض ہے، فلانی فرض ہے، بھائی فرض ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہتر جانتا ہو جس کو آپ مشورہ دے رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس کو کوئی ڈسیبلٹی ہو، اس کی کوئی مجبوری ہو، اس کو کوئی تکلیف ہو، وہ اس کے پاؤں میں کوئی تکلیف ہو، یا لیگس میں وہ نہ بیٹھ سکتا ہو، یا کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، لیکن آپ کا یہ کام ہی نہیں بنتا کہ آپ کسی کو سٹاپ کریں کہ نہیں بھائی یہ فرض ہے، یہ نہیں فرض۔ ہاں، بینگ بڑا آدمی، بینگ نالجیبل پرسن، آپ اس کو رائے دے سکتے ہیں، آپ اس کو پیار سے سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹا یہ ایسے ایسے نہیں، ایسے ایسے یہ ہے۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی ڈسیبلٹی ہے، یا آپ کوئی مجبوری ہے تو ڈزنٹ میٹر، آپ جیسے بھی پڑھیں، آپ نماز ضرور پڑھیں، بس دیٹس اٹ، اتنا آپ ضرور کر دیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ ایک اور بات جو ہے جو بہت ضروری ہے، وہ سوپ جو ہے ہر مسجد میں وضو کرنے والے پلیس پہ ضرور رکھیں، اور پاؤں دھوتے وقت، وضو کرتے ہوئے پاؤں دھوتے وقت آپ جو ہے پاؤں کو ہاتھ نہ لگائیں، آ، اسی طرح پانی بہائیں، اور اتنا کہ آ، پورا پاؤں جو ہے وہ ٹخنے کے اوپر تک بھیگ جائے، اور انگلیاں ایسے ہی کھول لیں، جیسے کہ مینول طریقے سے کھول لیں، اور اس میں جتنا پانی جاتا ہے چلا جائے، لیکن پاؤں کو ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ وہ جو آ، آپ ہاتھ لگائیں گے، اگر سوپ اویلیبل نہیں ہوگا تو آپ انہی ہاتھوں سے جو ہے وہ آ، اپنے کپڑوں کو ہاتھ لگائیں گے، تو یہ نہیں کہ آپ پاک ہو گئے ہیں، پاکی کی بات نہیں ہے، آپ نے وضو کیا آپ پاک ہو گئے، لیکن ایک نیچرل سکس سینس ہے کہ آپ جو ہے نفاست کا تقاضا ہے کہ آپ ہاتھ نہ لگائیں اگر آپ کے پراپر پانی اور سوپ اویلیبل نہیں ہے۔ دوسری بات، جب آپ طہارت کرتے ہیں تو بھی آپ سوپ کو یوز ضرور کریں، طہارت کرتے وقت سوپ سے کلین اپ ہوں، مرد اور مستورات سوپ یوز کر کے طہارت کریں، تاکہ آپ جب اسٹینڈ اپ ہوں گے
تو جب آپ کپڑے پہنیں گے شلوار قمیض تو آپ کو مطلب آپ کے وہ جو ہاتھ ہیں استنجا کرنے والے، وہ آپ کے کپڑوں پہ نہیں لگیں گے، ناڑے پہ شلوار پہ نہیں لگیں گے، دوسرے کپڑوں کی دوسری جگہوں پہ نہیں لگیں گے، اور اس کے بعد سے لے کے آپ کے سنک پہنچنے تک آپ 6 جگہ پہ ہاتھ لگا جائیں گے۔ تو بیسٹ اس کا سب سے سولوشن یہ ہے کہ آپ جو ہے سوپ طہارت کے لیے بھی یوز کریں۔ تو یہ ایک اویئرنیس اپنے سب کو دینی چاہیے تاکہ ہم مزید کلیننگ کی طرف اپنے آپ کو لا سکیں اور نفاست کی طرف لا سکیں۔ دوسرا ایک اور بات کہ ہاتھ دھونے، سنک میں ہاتھ دھونے سے لے کر کھانا کھانے تک آپ کسی چیز کو بھی ہاتھ نہ لگائیں یوں ہی، اور کھانا شروع کریں، کھانا کھا چکیں تو اس کے بعد آپ نے جو چیز بھی یوز کرنی ہے وہ کریں۔ گھر میں آتے ہوئے یا آفس جاتے ہوئے آپ جرابیں جب پہنتے ہیں تو جرابیں پہن کے بوٹ لگاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہوئے آپ بوٹ پہنتے ہیں جب، تو آپ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ شوز پہننے کے بعد آپ ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد آپ جائیں اپنی گاڑی چلائیں، بیٹھیں اس کو سٹارٹ کریں، بچوں کے ساتھ جائیں یا جو کچھ بھی کرنا ہے اکیلے جائیں، جو کچھ مرضی کریں، لیکن جرابیں پہننے کے بعد، شوز پہننے کے بعد آپ ہاتھ دھوئیں۔ اسی طرح جب باہر سے، بازار سے یا شہر سے یا سٹی سے یا ایون انٹرنیشنل ٹریول سے بھی ہو کے واپس آئیں تو باتھ روم میں جا کر جب آپ شوز ریموو کر لیں، اپنی ساکس ریموو کر لیں تو ہاتھ کو دھو لیں۔ ہاتھ دھونے کے بعد آپ اندر جائیں، سب سے مصافحہ کریں، ملیں، سلام دعا کریں، ہینڈ شیک کریں، اس کے بعد آپ نے اگر کپڑے چینج کرنے ہیں تو کپڑے چینج کر لیں، ایٹ لیسٹ وہ آپ کے بعض اوقات آپ لانگ سفر کر کے آئیں تو آپ کی جرابوں سے اسمیل آتی ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وہی شوز اور وہی ساکس اتار کر آپ اندر چلے جاتے ہیں تو آپ کپڑوں کو وہ ہاتھ لگاتے ہیں یا ایون کچن تک چلے جاتے ہیں۔ تو صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ اہتمام رکھیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ اچھا، ایک اور اہم بات کہ جب آپ غسل کرنے کے لیے جائیں تو جب ناک کی صفائی کریں تو ناک کی صفائی کے بعد پراپر آپ صابن سے ہاتھ دھو کے پھر اگلا سٹیپ اٹھائیں۔ اسی طرح وضو کرنے کے بعد ناک کی اگر صفائی کرنی ہے آپ نے تو ایک تو ہوتا ہے ویسے پانی بہانا، دیٹس فائن، لیکن اس میں بھی احتیاطاً جو ہے وہ ہاتھ دھو لیں، لیکن اگر پراپر چھینگا جو انگلی ہے اس سے آپ صفائی کریں گے ناک کی تو اس کے بعد آپ کو کلیننگ کر لینی چاہیے، اپنے دونوں ہاتھوں کو صابن سے دھو لیں سنک میں، اور اس کے بعد فیس واش کریں، پھر آرم پہ پانی بہائیں، وضو کر لیں مسح کر کے۔ اور بچوں کا اسپیشلی بہت زیادہ خیال رکھیں کہ چونکہ وہ خود بتا نہیں سکتے، لہٰذا ان کو اپنی پریزنس کو ٹیک کیئر میں رکھیں کہ ان کا ناک جو ہے وہ جب بہے تو آپ اس کو فوراً کلین کرنے کی سچویشن میں ہوں، آپ اس کو فوراً صاف کر دیں تاکہ بچے کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ اور بچے کے ناک کو ایوری ڈے ارلی مارننگ جب وہ جاگ جاتے ہیں ناشتہ وغیرہ کروانے سے پہلے ان کو ان کے پراپر جب آپ ان کے منہ وغیرہ دھوتے ہیں تو ناک ان کا جو ہے نا وہ پراپر صاف کر دیا کریں تاکہ ان کو ڈیورنگ دا ڈے یا ڈیورنگ دا اسکول ان کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو ان دا کیس آف ایمرجنسی آپ ان کو جب وہ تھوڑے سے اویئر ہو جائیں، چیزوں کو سمجھنا شروع ہو جائیں تو ان کو آپ گائیڈ کر دیں کہ بیٹا آپ نے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں، ناک میں اگر ہاتھ صفائی کرنی ہے ناک کی تو ناک کی صفائی کرنے کے بعد یا کان کی صفائی کرنے کے بعد آپ کو یا کلیننگ کے بعد آپ کو فوراً جو ہے وہ ہاتھ دھونے ہیں، اس کے بعد آپ نے ہاتھ کتابوں کو لگائیں، بستروں کو لگائیں اور آپ اپنا کام کریں، لیکن جو یہ بہت ضروری ہے، یہ اس پر توجہ نہیں دی جاتی لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح بچوں کو فلو ہو جائے، بڑوں کو فلو ہو جائے تو فلو کی پریونشن کے لیے آپ کو فوراً چاہیے کہ ایک تو آپ اس کی دیسی خوراک علاج کی طرف آئیں، اور دوسرا احتیاط کریں، اور یوں ہی جو ہے وہ گھر کے صحن میں یا گھر میں سپلٹ نہیں کریں نوز سے، وہ جیسے ایسے کر کے ہم کرتے ہیں۔ ان دا کیس آف ایمرجنسی دیٹس دا اندر
پرابلم، لیکن سنک کو یوز کریں، سنک کو یوز کریں۔ اگر وہ نہیں ہو سکتا تو آپ ایسا کریں کہ وہ جو کوئی پرانا سا کورڈ ہو، اوپر سے کوئی پرانا سا ڈبہ ہو جائے یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز، کوئی بھی ایسی ڈھکی ہوئی چیز وہ آپ رکھ لیں اپنے پاس، تو اس میں آپ اپنا نوز کلین کر کے ٹیشو سے صاف کر کے پھینک دیں۔ لیکن وہ ہاتھ جو ٹیشو سے صاف کر کے آپ پھینکیں گے اس کو، ٹیشو کو، وہ ہاتھ کوشش کریں کہ بستر پہ آگے پیچھے نہ لگیں، یا دروازے پہ، یا سنک تک دوبارہ جا کر ہاتھ واش کرنے تک وہ ہاتھ جو ہے وہ دروازوں پہ یا سنک پہ نہ لگیں، کیونکہ اس سے جو دوسرا بندہ یا تیسرا بندہ یا جو کوئی بھی آ کے وہاں ٹچ کرے گا، خواہ وہ سنک کی ٹوٹی ہو یا بیڈ ہو یا دروازہ ہو، کوئی بھی جگہ، گاڑی کا ڈور ہو جائے تو اس کو بھی فلو ہو جائے گا۔ تو اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ آپ کو فلو ہو گیا ہے تو آپ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں جب تک وہ خود رکے نہیں۔ 2 دن لیتا ہے وہ، اس کو بہنے دیں، اس کو روکے نہیں۔ روکنے سے آپ کو مزید ڈیزیز کا پرابلم ہو سکتا ہے، یا کیونکہ یہ دماغ کا یعنی کہ گندا مادہ ہوتا ہے جس کو نکلنا ضروری ہوتا ہے، اس کو روکنا نہیں چاہیے پراپر۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو ہو جائے تو آپ جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ 2 دن اپنے گھر میں رک جائیں، چھٹی کر لیں۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ آپ کو اگر فلو ہو جائے تو بعض اوقات بندے سے بھول ہو جاتی ہے، تو آپ ہینڈ شیک نہ کریں دوسرے سے، اور اس کو رسپیکٹیبل ایسے کر کے اسلام کا جواب دے دیں، وعلیکم السلام منہ سے بول دیں۔ تو کیونکہ اگر آپ دوسرے سے ہینڈ شیک کریں گے تو یعنی کہ فلو ٹرانسفر ہوتا جائے گا، وہ آگے کہیں اور جا کے دفتر میں کام کریں گے، وہ پھر گھر میں جائیں گے یا جدھر بھی جائیں گے، تو جس جگہ سے وہ ہاتھ لگاتے جائیں گے، گزرتے جائیں گے، وہ فلو پھیلتا جائے گا۔ تو اس کو ایوائڈ کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ پریکاشنز، احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، تو اس سے ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ احتیاط جو ہے وہ مزید لوگوں کو بیمار کرنے سے بہتر ہوتی ہے۔ بہت شکریہ جی، السلام۔